خلیفہ شیخ الاسلام حضرت علامہ غلام سید صاحب قبلہ سے ان کے 5 نصیحت آموز پرہیز آمیز آپ نے کلام سماعت کیا ہے. سارا ترنم ایک طرف، ان کا یہ 5 شعر ایک طرف. امید یہ تھی کہ حضرت کے خطاب سے بھی ہم مالا مال ہوں گے، مگر میں اسٹیج سے انتظار ہی کرتا رہا. حضرت کا خطاب نہ ہو سکا، لیکن جو 5 شعر ہے اسی میں پیغام تھا. ترنم کی دنیا میں آپ نے بہت دیر گزارا، تاریخ بدل گئی ہے. میں نے 22 تاریخ دی تھی، اب تاریخ بدل گئی، 23 ہو گئی. اگر اب میں تقریر نہ کروں تو میں وعدہ خلافی نہیں کر رہا ہوں. جس مقرر سے جس تاریخ میں تاریخ لیا کیجئے، اسی میں اس کی تقریر کروایا کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ 22 کو بلایا اور 23 کو تقریر کروا رہے. اپنی مرضی چلانے کا نام اطاعت نہیں ہے، بزرگوں کی مرضی پہ چلنے کا نام اطاعت. جب تک لوگ انڈیویجول رہتے ہیں تو بولتے ہیں کہ حضرت جو آپ کہو، اور جب تاریخ دے دیتے ہیں تو کہ جو میں کہوں وہ کرو. جب تک کوئی کمیٹی نہیں رہتا تب تک اطاعت رہتی ہے، اور جب کمیٹی بن جاتی ہے تو اطاعت چھوڑ کر کے سیاست شروع ہو جاتی ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ نصیحت سے شروع کروں بات، اور اپنے آپ کی نصیحت شروع کروں. علماء کرام توجہ فرمائیں، دیکھیے گا مولانا، دوسرے کو نصیحت سے پہلے اپنے آپ کو کرو. تو میں اپنے آپ کی نصیحت سے شروع کر رہا ہوں، سماعت کریں. اے میرے نفس تو سرکشی چھوڑ دے، سرکشی چھوڑ دے. اے میرے نفس تو سرکشی چھوڑ دے، ان کا دامن پکڑ گمراہی چھوڑ دے، گمراہی چھوڑ دے. ان کا دامن پکڑ گمراہی چھوڑ دے، گمراہی چھوڑ دے. ابھی جس پرہیز کی بات مولانا کر رہے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ خیال نماز میں آ جائے تو وہ نماز نہیں ہوتی. میں ایسے لوگوں کو پرہیز بتا رہا ہوں، سمجھ سمجھ. اے میرے نفس تو سرکشی چھوڑ دے، سرکشی چھوڑ دے. جو عبادت تصور سے خالی رہے، خالی رہے. جو عبادت تصور سے خالی رہے، ایسے سجدے نہ کر بندگی چھوڑ دے، بندگی چھوڑ دے. ایسے سجدے نہ کر بندگی چھوڑ دے، بندگی چھوڑ دے. اور حالات و واقعات کیا کہہ رہے ہیں، سماعت فرمائیں. دین کے واسطے گردنیں پیش کر، گردنیں پیش
کر دین کے واسطے گردنیں پیش کر چل بقا کی طرف زندگی چھوڑ دے زندگی چھوڑ دے چل بقا کی طرف زندگی چھوڑ دے زندگی چھوڑ دے اے میرے نفس تو سرکشی چھوڑ دے. اور پینے والوں سے کہتا ہوں جو ادھر ادھر پیتے ہیں پینا جاری رکھو مگر جہاں پیتے ہو وہاں چھوڑ کے جہاں میں پتہ بتا رہا ہوں وہاں پیو. آتش شوق سے میں کدے پھونک کر میں کدے پھونک کر آتش شوق سے میں کدے پھونک کر ان کی نظروں سے پی میں کشی چھوڑ دے. نعرے تکبیر آپس سے نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور غازی اسلام نعرے تکبیر. میں کشی چھوڑ دے ان کی نظروں سے پی میں کشی چھوڑ دے. اور ایک نسخہ دے رہا ہوں آزمودہ اور مجرب اور اہل بیت کا نسخہ ہے فاطمہ کے گھر کا نسخہ ہے. مجرب ہے اور آزمودہ ہے. نسخہ کیمیا مولانا دے رہے تھے میں بھی ایک نسخہ کیمیا رکھتا ہوں بڑا مجرب اور آزمودہ ہے سماعت کریں. یہ نسخہ استعمال کریں گے آپ تو کبھی شکست نہیں کھائیں گے اور کبھی مایوس نہیں ہوں گے اور کبھی ناکامی نہیں ملے گی. وہ نسخہ کیا ہے سماعت سمائیں. درد کے ساز سے غنچے کھل جائیں گے غنچے کھل جائیں گے درد کے ساز سے غنچے کھل جائیں گے عشق کی چوٹ کھا ہر خوشی چھوڑ دے ہر خوشی چھوڑ دے عشق کی چوٹ کھا ہر خوشی چھوڑ دے ہر خوشی چھوڑ دے اے میرے نفس تو سرکشی چھوڑ دے. اور مقطع محبت سے سن لیجئے. میں اپنی نسبت کا بیان کر رہا ہوں آپ جہاں سے منسلک ہوں آپ اپنی نسبت کو اس پر تصور کریں سماعت فرمائیں. دیکھیے گا. چھوڑ سکتا ہے اشرف سبھی نعمتیں ہاں سبھی نعمتیں چھوڑ سکتا ہے اشرف سبھی نعمتیں کیوں بھلا نسبت اشرفی چھوڑ دے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عطا رسول کانفرنس مخدوم فیضان مخدوم سمنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان بھلا نسبت اشرفی چھوڑ دے اشرفی چھوڑ دے. جھوم کر درود پڑھ دیجئے اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب بیدار ہیں نا جاگ رہے ہیں جاگیں گے یا بھاگیں گے انشاءاللہ. اے ایمان والوں چاہے جہاں کے ہو جس ملک میں ہو جس علاقے کے ہو
چاہے باپو نگر کے ہو، کالو پورا کے ہو، رام مول کے ہو، کسی مول کے ہو، امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، مالدار ہو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ سب ڈریں گے، غریب بھی ڈرے، امیر بھی ڈرے، ایسا نہیں کہ صرف امیر ہی ڈرے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا اور کم بھی نہیں کروں گا، ایک مناسب ٹائم پہ آپ کی بات میں ختم کروں گا۔ اتنی دیر نہیں کروں گا کہ پک جاؤ اور فرمائش کے مطابق بھی نہیں کروں گا۔ 4-5 اپنی فرمائش کے مطابق، اور پھر ایک دو پتہ نہیں مجمع میں کون فرمائش کرتا ہے، اس کی فرمائش کے مطابق۔ شاعروں کی ہی ٹوٹکے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرو۔ یہ جو ڈر ہے نا، یہ سوبھاوک ہے، یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے۔ آدمی دل رکھتا ہے نا تو خوف بھی رکھے گا۔ جس کا دل دھڑکتا ہے وہ خوف بھی رکھے گا۔ کوئی کہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں تو جھوٹا ہے، اسی لیے سچوں کے ساتھ ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ یہ کوئی کہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، انسان ڈرے گا کیونکہ ڈر فطرت ہے، اور یہ فطرت آدمی لے کے پیدا ہوا ہے۔ توجہ، یہ بائی برتھ ہے، اور جب کوئی چیز پیدائشی ہوتی ہے مولانا تو ختم نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس مریض آتا ہے ٹیڑھا میڑھا، اپنگا ساٹھی، معذور مجبور، پیرالیسس، آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا، پیدائشی ہے یا یہاں کے پولیو نے مارا ہے؟ یہ پیدائشی ہے تو نہیں، یہ پیدائشی پولیو ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں بھیا کوئی خمیرہ دینے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ جسے اللہ نے جیسا بنا دیا ہے کوئی مائی کا لال ویسا بنا نہیں سکتا ہے۔ مرض بھی اگر پیدائشی ہو تو ٹھیک نہیں ہوتا، طبیعت پیدائشی کیسے ختم ہو پائے گی؟ پیدائشی ہے تو جیسے خوشی، یہ آپ کی پیدائشی ہے۔ کبھی آپ خوش ہوں گے، کبھی مسکرائیں گے، کبھی تبسم فرمائیں گے، کبھی آپ غصہ ہوں گے، کبھی آپ مسرت میں جھومیں گے، کیونکہ یہ آپ کے نیچر میں ہے، آپ کی طبیعت میں ہے، یہ پیدائشی ہے، یہ ختم نہیں ہوگا اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ حکیم ختم ہو جائیں گے مگر یہ طبیعت ختم نہیں ہوگی، ڈاکٹر خدا ہی چلا جائے گا مگر یہ عادت ختم نہیں ہوگی۔ کیونکہ کیا ہے، خوف پیدائشی ہے، مگر آپ سے کہا گیا اللہ سے ڈرو کیونکہ ڈر فطرت ہے۔ تو جب ڈر فطرت ہے تو یہ پیدائشی ہے تو آپ ڈریں گے، مگر جیسے آپ انسان تھے تو انسان تھے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ توجہ دیجیے، ایک جملہ دے رہا ہوں، یہ انسان کی فطرت ہے، خوف ڈر انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جب انسان اپ گریڈ ہو گیا، یعنی صاحب ایمان ہو گیا، پہلے انسان تھے تب بھی خوف تھا،
لیکن جب انسان سے صاحب ایمان ہو گئے تو ترقی پا گئے، اپ گریڈ ہو گئے، ایمان کا لباس پہن لیا۔ تو جب انسان ترقی پا کے مومن ہو گیا، صاحب ایمان ہو گیا، تو اب اس کی فطرت کو بھی ترقی کرنی چاہیے، اب اس کی طبیعت کو بھی ترقی کرنی چاہیے۔ انسان جس حیولے کا نام ہے، ہاتھ، کان، ناک، یہ جو پورا ہمارا جب یہ اپ گریڈ ہوا تو ہماری فطرت بھی اپ گریڈ ہوئی، ہماری طبیعت بھی اپ گریڈ ہوئی، ہمارا مزاج بھی اپ گریڈ ہوا، ہماری صفت بھی اپ گریڈ ہوئی، ہمارا نیچر بھی اپ گریڈ ہوا، ہماری جبلت بھی اپ گریڈ ہوئی، ہماری عادتیں بھی اپ گریڈ ہوئی، ہماری سیرت بھی اپ گریڈ ہو گئی۔ تو اے ایمان والو، تم انسان تھے تو ڈرتے تھے، ڈرتے تھے، اب کسی سے بھی ڈرتے تھے، تو جس سے بھی ڈرو گے تمہارے ڈر کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کوئی احمد آباد لیول کا آئے گا، اس سے ڈرو گے، پھر کوئی گجرات لیول کا آئے گا، پھر اس سے ڈرو گے، کوئی پردیش لیول کا آئے گا، پھر اس سے ڈرو گے، کوئی ملک لیول کا آئے گا، پھر اس سے ڈرو گے، پھر کوئی ایشیا لیول کا آئے گا، پھر اس سے ڈرو گے، اور پھر کوئی ورلڈ لیول کا آئے گا، پھر اس سے ڈرو گے۔ اگر ڈرو گے تو ڈرتے رہو گے، کیونکہ ہر کمزور کا طریقہ ہے اپنے بڑے سے ڈرا، پھر اس بڑے سے جب کوئی بڑا آیا پھر اس سے ڈرا، جب اس سے بڑا کوئی آیا پھر اس سے ڈرا، پھر اس سے بڑا کوئی آیا، جیسے جیسے بڑا آتا رہا اس سے ڈرتے چلے گئے۔ تمہارے ڈر کا تسلسل ختم نہیں ہوا، لیکن اے ایمان والے، تیرے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تیرا اسٹینڈرڈ یہ ہے، تیرا معیار یہ ہے، تیرا معیار یہ ہے کہ اگر ڈرنا ہے تو سب سے بڑے سے ڈر جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے ڈرنے کے بعد پھر کسی سے ڈرنا نہیں پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی سلمان اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب سب سے بڑے سے ڈر گئے، مسجد کے میناروں سے 5 وقت یہی آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا معیار یہ نہیں ہے کہ تم جنگلی جانوروں سے ڈرو، تمہارا معیار یہ نہیں ہے کہ وقت کے ڈکٹیٹر سے ڈرو، تمہارا معیار یہ نہیں ہے کہ تو دنیا کی طاقت سے ڈر، تیرا معیار یہ نہیں ہے کہ تو وقت کے یزید سے ڈر، تیرا معیار یہ نہیں ہے کہ تو وقت کے فرعون سے ڈر، تیرا معیار یہ نہیں ہے کہ تو جو ہے وقت کے حامان سے ڈر۔ تو نہ یزید سے ڈر، نہ فرعون سے ڈر، نہ نمرود سے ڈر، تو اللہ سے ڈر، تاکہ دنیا کا نمرود تیرے سامنے ڈرے، وقت کا فرعون تجھ سے ڈرے، وقت کا راجہ خواجہ کے غلام پر ڈھیر ہو جائے۔ غریب نواز اجمیر میں خوف خدا لے کر کے آیا تو وقت کا راجہ خوف سے اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عطائے رسول کانفرنس زندہ باد، زندہ باد۔ اے ایمان والو، تو تمہارا اسٹینڈرڈ یہ ہے، تمہارا معیار یہ ہے کہ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی آئے گا ہی نہیں، کوئی ہے بھی نہیں، تو بھی تم اور کسی سے ڈرو گے بھی نہیں۔ اس لیے تم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو، یور اسٹیٹس یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، تم خوف خدا کرو، اور جب خدا سے ڈرو گے تو گناہوں سے بچو گے۔ کبھی کبھی آپ دنیا سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہو، اگر ایسا کرو گے تو محلے والے کیا کہیں گے؟ اگر یہ سوچ کر کے گناہوں سے بچو گے کہ محلے والے کیا کہیں گے، تو جب محلہ سامنے نہیں ہوگا تو گناہ کر لو گے۔ یہ سوچ کر کے ڈرو گے کہ دوست دشمن کیا کہیں گے، تو جب سامنے نہ دوست ہوگا نہ دشمن ہوگا گناہوں سے،
تو گناہ کر لو گے. جب دنیا سے ڈر کر کے گناہوں سے بچو گے کہ کوئی دیکھے نہ، تو جب کوئی دیکھے گا نہیں تو گناہ کر لو گے. جب مرید سے، شاگرد سے، فالوور سے، متبعین سے ڈر کر کے گناہوں سے بچو گے تو جہاں یہ نہیں ہوں گے وہاں کر لو گے. لیکن جب یہ سوچو گے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، جب خدا سے خوف کر کے گناہوں سے بچو گے تو دروازہ بند ہے تب بھی، سامنے کوئی نہیں ہے تب بھی، جنگل میں ہو تب بھی، دریا میں ہو تب بھی، پہاڑ میں ہو تب بھی، جہاں جہاں رہو گے گناہوں سے بچو گے تو جو خوف خدا کرتا ہے وہ ہر جگہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے کہا گیا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. ذرا سا سامنے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، صرف لکھا ہے چاہے کیمرہ نظر نہ آئے، ذرا سا نظر آتا آپ کیمرے کی رینج میں ہیں، بس اعضائے بدن سنتولت، باڈی لینگویج کنٹرول، صرف پڑھ لیا کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں. اب اچھا خاصا بھولا بھولا منہ بنائے بیٹھے ہیں، کیمرہ دیکھ رہا، ادھر ادھر کی حرکت چوک بندیاں سب ختم، کیمرے کی نظر میں ہیں. اس دنیا کے کیمرے کے اوپر تمہارا اتنا سنتولن برقرار رہتا ہے. اگر یہ تیرا تصور ہو جائے علیم و خبیر ہمیں دیکھ رہا ہے، سمیع و بصیر ہمیں دیکھ رہا ہے، میرے دل کے وسوسوں کو جاننے والا مجھے دیکھ رہا ہے، جو کیمرے کا یہ عالم ہے تو جو رب سے ڈرے گا وہ کتنا سنتولت ہو جائے گا، کتنا محتاط ہو جائے گا، کتنا متقی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے ایمان والوں کیمرے سے نہ ڈرو. جس نے کیمرہ بنانے کا دماغ دیا ہے اس رب العالمین سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ذرا اللہ سے ڈرو. بات خوف خدا کی چل جائے تو بہت اور لمبی، مگر اب آئیے دوسرے ٹکڑے پر آتے ہیں. اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹوں کے ساتھ نہیں. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ سچ یہ بہت بنیادی چیز ہے، یہ بنیاد ہے، یہ فنڈامنٹل ہے، یہی بیسک ہے، یہی جڑ ہے. اگر سچ نہیں تو کچھ نہیں. ہر چیز میں پہلے سچ چاہیے، علماء کرام، ہر چیز کے پیچھے سچ ہو، سچ، تب وہ چیز چیز ہے، نہیں تو پھر اس چیز کی کوئی قیمت نہیں. پیچھے سچ ہو، سجدے کے پیچھے سچ ہو، رکوع کے پیچھے سچ ہو، قعدہ کے پیچھے سچ ہو، قیام کے پیچھے سچ ہو، خطابت کے پیچھے سچ ہو، مدحت کے پیچھے سچ ہو، نعت کے پیچھے سچ ہو، اصلاح کے پیچھے سچ ہو، جلسے کے پیچھے سچ ہو، دعوت کے پیچھے سچ ہو. عداوت نہ ہو دعوت کے پیچھے، کوفہ والوں کی طرح. دعوت کے پیچھے سچ ہو، خطابت کے پیچھے سچ ہو، نجابت کے پیچھے سچ ہو، سیادت کے پیچھے سچ ہو، نماز کے پیچھے سچ ہو، جماعت کے پیچھے سچ ہو، ایمان کے پیچھے سچ ہو، امامت کے پیچھے سچ ہو، رشد و ہدایت کے پیچھے سچ ہو. اگر پیچھے سچ ہے تو اس کے بعد جو کچھ ہے اس میں نتیجہ ہے، معنی ہے، مطلب ہے، رزلٹ ہے، سب کچھ ہے. اور اگر پیچھے سچ نہیں تو کچھ نہیں. ہر چیز کی بنیاد کلمہ ہے، علماء کرام، ہر چیز کی بنیاد کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پڑھو گے تب نماز ہے، اس پر ایمان ہے تب روزہ ہے، اس پر
ایمان ہے تب حج ہے. ہر چیز کی اصل اور جڑ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ہر چیز کی جڑ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. مجھے کہنے دو کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بھی بنیاد سچ ہے. ہر چیز کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اور لا الہ کی بنیاد صداقت ہے. اس لیے کہ اگر پیچھے سچ نہیں تو تیرا کلمہ اصلی نہیں. اسی تو کہتے تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. ہر چیز کی بنیاد کلمہ، اور کلمہ کی بنیاد صداقت ہے. تو صداقت ہی بنیاد ہے. میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں اسی صداقت پر. میں بغداد میں جب تھا تو ایک ڈرائیور صاحب آ گئے، ان کی گاڑی پہ میں بیٹھا تو انہوں نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے بالی ووڈ سپر اسٹار کے بارے میں مجھ سے پوچھا خیریت سے ہیں وہ. پہلے پوچھا آپ کہاں سے؟ این انت یا شیخ؟ میں نے کہا انا من الہند. اہلا وسہلا مرحبا، کیف الحال فلاں صاحب کیسے ہیں؟ ایک سپر اسٹار کے بارے میں پوچھا. ہم نے کہا تم تو مجھ سے ایسا پوچھ رہا جیسے میں اس کا پڑوسی ہوں، مجھے کیا معلوم کیسے ہیں. نہیں کہا آپ انڈیا سے اس لیے پوچھا. ہم کہا انڈیا معلوم ہے؟ ایک کنارے سے دوسرے کنارے سے تک فلائٹ سے جاؤ گے تو 4 گھنٹہ لگتا ہے. 4 گھنٹہ انڈیا میں چلتے رہو گے. یہ نہیں کہ دجلہ پار کیا گیا تو ملک بدل گیا. عراق نہیں ہے، وہ انڈیا ہے، بہت مہان ہے. میرا بھارت بہت مہان ہے. کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک بس چلتے جاؤ، بس چلتے رہو، بہت مہان ہے. مجھے کیا معلوم کہ خیریت سے ہے کہ نہیں ہے. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے مجھے انڈیا کا پایا تو پوچھا فلاں صاحب ایکٹر صاحب کیسے ہیں. تم نے یہ نہیں پوچھا کسی عالم کے بارے میں، کسی خانقاہ کے بارے میں، کسی مدرسے کے بارے میں، علماء کے بارے میں، کس حال میں دینی طبقے وہاں پر جی رہے ہیں، کیسے ہیں امام وہاں کے، صرف صبح سے لے کے شام تک کھانا ہی پاتے ہیں یا تنخواہ بھی پاتے ہیں. اماموں کا حال کیا ہے؟ کیا حال ہے؟ اچھی اچھی تنخواہ مل رہی ہے یا کھانے مل جائے کافی ہے؟ اماموں کا کیا حال ہے؟ حضرت لوگوں کا کیا حال ہے؟ تنظیموں کا کیا حال ہے؟ دعوتی تحریکوں کا کیا عالم ہے؟ وہاں کے نیکی کے زاویوں کا کیا عالم ہے؟ خیر کے اڈوں کا کیا عالم ہے؟ تم نے کسی کو نہیں پوچھا. تم پوچھ رہے فلاں سپر اسٹار کا کیا عالم ہے. ارے تمہیں مسلمان کا خیال نہیں آیا؟ مومن کا خیال نہیں آیا؟ کہا نہ وہ بھی تو مسلمان ہے. ہم نے کہا کب ہوا؟ تیرے ہی ہاتھ میں ہوا کیا؟ کہا نہیں میں نے خود سنا ہے. ہاں میں نے خود سنا ہے کلمہ پڑھتے ہوئے. کہاں سنا؟ کب پڑھا اس نے کلمہ؟ کہا میں نے خود سنا ہے، میں ایک فلم دیکھ رہا تھا اس میں وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. ہم کہا رہ گئے تم صرف کھجورے کھاتے رہ گئے، کچھ سیکھا نہیں. ابے نادان، مومن وہ نہیں ہے جو ڈائریکٹر کے کہنے سے کلمہ پڑھے. ایکٹر کلمہ پڑھے، ایکٹنگ کا نام ایمان نہیں ہے. کلمے کے پیچھے اگر سچ ہوگا تو وہ مومن ہوگا. ڈائریکٹر کے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. کوئی فٹ پاتھ پر سڑک چھاپ بھی غریب بیٹھا ہے اور دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کا بندہ، مومن بندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. یہ بالی ووڈ والے مومن نہیں بناتے. یہ بالی ووڈ والے، ہالی ووڈ والے مومن نہیں بناتے.
ان کا ایک ہی کام ہے، یہ جنتیوں کو دوزخی بنانے کی کوشش کرتے یہ شیطان کے اڈے ہیں، یہ اچھے خاصے مومن مسلمان کو جہنم کے گڑھے میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ ہے جو تجھے جہنم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تیرے کلمے اور اس کے اثرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک جماعت شیطانوں کی، دجالوں کی، ان کے ایجنٹوں کی ہے، مگر ایک جماعت اللہ کے محبوبوں کی ہے، جسے اجمیر میں عطا رسول کہتے ہیں، بغداد میں عبد القادر جیلانی، کچوچا میں مخدوم مشرف کہتے ہیں، احمد آباد میں شاہ عالم کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عطا رسول کانفرنس سید سلمان اشرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر مجمع سے لگ جائے تو میں اصلی سمجھوں گا۔ اتنے سمجھو کہ اسٹیج سے جو نعرہ لگے وہ ڈالڈا ہے، اور جو مجمع سے لگے وہ دیسی گھی ہے۔ اب دیسی گھی ایک چھوڑیلا ہے، تھوڑا طاقت ملے گا، نہیں ملے گا تو ڈالڈا سے بھی کام چلے گا۔ ویسے بھی آج کل پتنجلی پروڈکٹ زیادہ چل رہا ہے، تو اے ایمان والوں، تو سچ جو ہے یہ کیا ہے؟ بنیاد ہے سچ۔ اسی لیے میں آپ کو ایک نعرہ دے رہا ہوں جس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، سچ کا ساتھ، سچ کا وکاس۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، بہت سچ کا ساتھ، سچ کا وکاس، جھوٹ کا سروناش، یہ مشن لے کے چلو۔ سچوں کے ساتھ، سچائی بنیاد ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیں۔ ہاں، اس میں بھی سچ بولنا پڑے گا۔ کیا کہنے، واہ واہ، میں جھوٹ بولتا ہوں یہ سچ ہے، اور بہت سے لوگ میں سچ بولتا ہوں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، ایسا لوگ روز کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچ بنیاد ہے، بنیاد اگر سچی ہے، جس طریقے سے ایک عمارت کے لیے مضبوط بنیاد چاہیے، کوالٹی آف لوہا، سریا، مورنگ، گٹی، مضبوط پلرنگ، بہترین فاؤنڈیشن، اور اس کے بعد عمارت بنائیے تو برسوں کے لیے ہے۔ ایک عمارت ایسی بنائی، خوب اچھا پینٹ وینٹ کر دیا، خوب اچھی ڈیزائننگ کر دی، اور بنیاد ایسے ہی کھوکھلی ہے، ذرا سا زلزلہ کا جھٹکا آیا، عمارت غائب۔ خوبصورتی عمارت کو نہیں بچاتی، خوبصورتی عمارت کو نہیں بچاتی، مضبوطی بچاتی ہے۔ اپنے کردار کی عمارت تیار کرنا ہے تو سچائی کی بنیاد مضبوط ہو۔ جب سچائی کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو کردار کی عمارت قیامت تک کھڑی رہتی ہے۔ دیکھو، غریب نواز کا روزہ چمک رہا ہے، عطا رسول کی
وجہ یہ ہے معین الدین کے کردار کی عمارت صداقت کی بنیاد پر کھڑی ہے. قیامت تک کوئی طوفان اس عمارت کو ہلا نہیں سکتا, اسے کوئی گرا نہیں سکتا. جب سچا کوئی ہوتا ہے, حضرت مولانا غلام سید صاحب, تب رزلٹ آتا ہے, تب بدلاؤ آتا ہے. اچھا یہ بھی نہیں کہا گیا کہ سچ کے ساتھ ہو جاؤ, کونو ما صدق نہیں کہا. کیا کہا؟ کونو ما صادق, صادقین. سچ کے ساتھ نہیں کہا, سچے کے ساتھ کہا. کیونکہ سچ کی صحبت جاندار نہیں ہوتی اور سچے کی صحبت جاندار ہوتی ہے. سچ تجھ کو نہیں بچا سکتا, سچ تجھ کو, تیرے اندر پریورتن سچ نہیں لاتا, تربیت سچ نہیں کرتا, سچا کرتا ہے. قرآن ہے نا, توجہ علماء کرام, قرآن ہے, اس سے بڑا سچ کوئی ہے؟ قرآن سے بڑا؟ تو کہ میری کتاب دیکھ لو, میں نے بڑی موٹی کتاب لکھی, میں نے 5 کتاب لکھی, میں نے 10 کتاب لکھی. ارے کیا کہنے, واہ 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 واہ. میری کتاب دیکھو, میری کتاب پڑھو. گنتی بڑھائی. ارے جناب, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے سچی کتاب ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے, اور اسی قرآن کو پڑھ کر کے بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے. ابھی قرآن ہدایت کی کتاب ہے, ہدی للناس بھی ہے, ہدی للمتقین بھی ہے, لیکن پڑھ کر کے گمراہ ہو جائیں گے. تو جب قرآن اپنے پڑھنے والے کی گارنٹی نہیں لیتا تو تیرے کتاب کی کیا حیثیت؟ جب قرآن اپنے پڑھنے والے کی گارنٹی نہیں لیتا تو تیرے کتاب کی کیا حیثیت؟ قرآن اچھا کتاب ہدایت ہے, کاہے گمراہ ہو جائے گا؟ اور کتاب ہدایت ہے اور کاہے ہدایت پا جائے گا؟ ہدایت پا جائے گا وہ تو ٹھیک ہے, نیچرل ہے, کتاب ہدایت ہے. اور ہدایت کی کتاب پڑھ کر کے بھی گمراہ ہو جائے گا؟ کہاں, اکیلے پڑھے گا تب تو گمراہ ہو جائے گا. اگر اکیلے کتاب پڑھے گا تو گمراہ جائے گا. اگر اسی کتاب کے ساتھ کوئی سچا ہے, اگر اسی کتاب کے ساتھ کوئی سچا ہے, ابے سچ بھیجنا ہوتا تو صرف توریت بھیجتا, موسیٰ کیوں بھیجتا؟ اگر صرف سچ دینا ہوتا تو انجیل دیتا, عیسیٰ کیوں دیتا؟ اگر صرف سچ ہی دینا ہوتا تو تجھ کو زبور دے دیتا, داؤد کیوں دیتا؟ اگر صرف سچ دینا ہوتا تو تجھ کو قرآن دے دیتا, محمد رسول اللہ کیوں دیتا؟ پتا چلا سچ ضروری ہے, لیکن سچائی کو کردار کا پیکر بنانے کے لیے ایک سچے کردار کی ضرورت ہے, ایک مربی کی ضرورت ہے, ایک تربیت کرنے والے کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. پریورتن تب آتا ہے, کوئی صدیق تب بنتا ہے جب کوئی صادق رہنما ہوتا ہے, کوئی فاروق تب بنتا ہے
جب کوئی صادق رہنما ہوتا ہے، عثمان غنی تب بنتا ہے جب کوئی تربیت کرنے والا ہوتا ہے، علی شجاعت کا پیکر تب بنتا ہے جب کوئی تربیت کرنے والا ہوتا ہے، حسن تدبر کا پیکر تب بنتا ہے جب کوئی تربیت کرنے والا ہوتا ہے، حسین شہ سوار کربلا کب بنتا ہے جب کوئی پشت پر سوار کرنے والا ہوتا ہے۔ تربیت سے منظرنامے بدلتے ہیں، یہ تربیت سے یہ نقشبندیت، یہ سہروردیت، یہ قادریت، یہ چشتیت، یہ اشرفیت، یہ حشمتیت، یہ رضویدیت، یہ برکاتیت، یہ سارے سلسلے یہ تربیت گاہیں ہیں، تربیت گاہیں۔ کوئی اپنے مرشد کی تربیت میں جب سنورتا ہے تو کبھی قطب الدین بنتا ہے، کبھی فرید الدین بنتا ہے، کبھی نظام الدین بنتا ہے، کبھی اخی سراج آئین حق بنتا ہے، کبھی علاء الحق پنڈوی بنتا ہے، کوئی مخدوم اشرف سمنانی بنتا ہے۔ عثمان ہارونی کی جب نظر پڑتی ہے تب کوئی خواجہ معین الدین بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عطائے رسول غریب نواز کانفرنس۔ سبحان اللہ، جب سبحان کوئی اللہ، زندہ باد۔ سچا ہوتا ہے تب بدلاؤ آتا ہے، جب کوئی سچا ہوتا ہے تب پریورتن آتا ہے، تب رزلٹ آتا ہے۔ رات دن جلسے کرتے ہو، نہ جانے کتنی محفلیں کرتے ہو، کوئی بدلاؤ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ جماعت میں سچوں کی کمی ہے، جماعت میں سچوں کی کمی ہے۔ مگر آؤ غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھو، یہ ایک ایسا سچا ہے جو دلوں کا بھید بھی جان لیتا ہے، ایسا سچا ہے لوگوں کی نیت بھی پہچان لیتا ہے، ایسا سچا ہے جو دوسروں کی مراد کو بھی جان لیتا ہے۔ یہ غریب نواز کے بارے میں پھر یہ نہ سوچنا کہ انہوں نے کتاب کتنی لکھی ہے، کتنی جلدیں لکھی ہیں، وہ تم کو کتاب نہیں بتائیں گے، وہ بتائیں گے میری کتاب دیکھنا ہے تو میں نے چلتی پھرتی کتاب لکھی ہے، میری چلتی پھرتی ہدایت کی کتابیں ہیں، میری کتاب کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، میری کتاب کا نام نصیر الدین چراغ دہلوی ہے، میری کتاب کا نام علاء الحق پنڈوی۔ میں نے خاموش کتاب نہیں لکھی، میں نے بولتی کتاب لکھی۔ میری کتاب کا نام مخدوم اشرف سمنانی ہے۔ بنارس کی دھرتی پر ایک ہی رات میں 5 لاکھ لوگوں کو اسلام کے دامن میں بنا دے دی۔ غریب نواز کی کتاب کا نام مخدوم اشرف سمنانی ہے۔ محی الدین عبد القادر جیلانی کی کتاب کا نام مخدوم اشرف سمنانی ہے۔ یہ چلتی پھرتی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو 90 لاکھ لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لوگ اپنا دھرم چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کے دامن میں آ جاتے ہیں۔ تبدیلی تب آتی ہے جب کوئی سچی کتاب چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور غازی اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے کہا گیا کہ کونو مع الصادقین، سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ ارے کیا کہنا، جب ہو جاؤ گے تو صحبت میں جاؤ گے نا، کوئلے کی کوٹھری سے نکلو گے تو کالے کالے بن کے، پاؤڈر کی کوٹھری سے نکل کر اجلے اجلے بن کر کے۔ اور ایک مثال تو سب کو معلوم ہے، خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدل دیتا ہے۔ کیوں بھیا؟ کوئی بلوٹوتھ چالو کیا، ایک کلر دوسرے کلر میں چلا گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ خربوزے نے خربوزے کو دیکھ کے رنگ کیوں بدلا؟ یہ رنگ میں تبدیلی کیسے آئی؟ اے خربوزے بتا، دنیا کے خربوزوں تم بھی بتاؤ، یہ تمہارے اندر جو تبدیلی آئی، یہ ویسٹرن کلچر، یہ یورپین کلچر، یہ بالی ووڈ کلچر، یہ ہالی ووڈ کلچر، یہ گناہوں کی زندگی، یہ انگریزوں کا شعار، یہ دنیا داری، یہ دین سے دوری۔ اے دنیا کے خربوزوں بتاؤ یہ رنگ کہاں سے آیا؟ تو کہا کسی بالی ووڈ خربوزے کو دیکھ کر کے، بالی ووڈ کے
खरबूजों को देख करके उसी तरह की पैंट, उसी तरह का लिबास, उसी तरह का उठना बैठना, उसी तरह के ग़िज़ा, उसी तरह की ड्रिंकिंग, उसी तरीके की स्मोकिंग, उसी तरीके से ईटिंग, इसी तरीके का पिज़्ज़ा, उसी तरीके का बर्गर, उसी तरीके का हॉट डॉग, उसी तरीके खड़े खड़े खाना, उसी तरीके से केंटकी, उसी तरीके से KFC, उसी तरीके से मैकडोनाल्ड। मजा आवे ना आवे, मेरे खरबूजे ने इसी तरह खाया है। समझ में आवे ना आवे, मेरे खरबूजे ने, आपका जो महबूब खरबूजा था उसको देख करके आपने रंग बदला। खरबूजे को खरबूजा देख करके रंग बदलता है। पता चला कि सोहबत का असर होता है। अगर तू नेकों की सोहबत में रहेगा तो नेक हो जाएगा, इबादत गुजार की सोहबत में रहेगा इबादत गुजार हो जाएगा, अच्छों की सोहबत में रहेगा अच्छा हो जाएगा। सोहबत का असर होता है, सोहबत का असर होता है। लोहा जलते हुए अंगारे में गया, निकला तो लाल लाल बन करके निकला। लोहे ने अपना रंग बदल दिया। अरे लोहे तूने अपने कैसे रंग बदल दिया? कहा मैं आग की सोहबत से आ रहा हूँ। ये जो सुर्खी है ये आग का असर है, ये आग का असर है। तो सोहबत का असर होता है। बड़ी मशहूर बात है, बड़ी पुरानी बात है, बड़ी नसीहत आमोज बात है कि हजरत सादी अलैहिर्रहमा बहुत बड़े मारिफत के शेख हैं और बहुत बड़े शायर हैं, अजीम शायर हैं, जिनकी शायरी के मिसरे में रसूलुल्लाह की नुसरत शामिल होती है। ऐसे शायर होते हैं, ऐसे शायर हैं। आप एक जमाने में गुस्ल खाने के अंदर गए, हम्माम में गए, बाथरूम में गए, नहाने लगे। पहले जमाने में नहाते थे मिट्टी से, लगाते थे, साबुन की जगह मिट्टी थी, मिट्टी से नहाते थे, मुल्तानी मिट्टी से, किसी और मिट्टी से। अब तो मुल्तानी मिट्टी से शायद मुर्दे भी नहीं नहलाए जाते, मगर मिट्टी से नहाया। तो जब मिट्टी लगाया अपने बदन में तो मिट्टी से खुशबू आई, मिट्टी से खुशबू आई। तो शायर तो थे ही, हर चीज से सबक हासिल करते थे, इबरत हासिल करते थे। मिट्टी से अर्ज करने लगे, मिट्टी से कहने लगे, मिट्टी से फरमाने लगे कि ऐ मिट्टी तू महक क्यों रही है? तू चंपा है कि तू चमेली है कि तू यास्मीन है कि तू नरगिस है कि तू बेला है कि तू गुलाब है कि तू सर है कि तू समन है कि तू क्या है? ये तेरी खुशबू क्यों है? ये तू मिट्टी है लेकिन तुझमें ये महक कहाँ से आ रही है? ये खुशबू कहाँ से आ रही है? तो मिट्टी ने सादी अलैहिर्रहमा से ज़बाने हाल से अर्ज किया, ऐ सादी मन गली नाचीज हस्तम मुद्दते बागुल नशिस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन हुमा खाकम की हस्तम। ऐ सादी अलैहिर्रहमा मैं एक नाचीज मिट्टी हूँ लेकिन चंद दिन फूलों की सोहबत में रही हूँ। नसीमे सुबह के झोंके आते, हवाओं के झोंके आते, फूलों को छूते और मिट्टी से जा टकराते, फूलों को छूते मिट्टी से जा टकराते, फूलों को छू छू करके हवाओं के झोंके नीचे आकर मिट्टी से जाके टकरा जाते। मैं उसी फूल के नीचे की मिट्टी हूँ। फूलों की सोहबत में रहकर मुझ में भी फूलों जैसी खुशबू पैदा हो गई। मैं नाचीज मिट्टी हूँ मगर मेरे हमनशी के जमाल ने, मेरे हमनिकाब के जमाल ने, मेरे सोहबत नशी के जमाल ने मेरे अंदर असर कर दिया। मैं भी महकने लगी। कसम खुदा की, इससे सबक हासिल करो। मिट्टी फूल की सोहबत में रह करके खुशबूदार हो जाती है तो फिर अहले बैत की खुशबू का आलम क्या होगा? वो फूल की सोहबत में नहीं, रसूल की सोहबत में थे, नबी की सोहबत में थे। तो सोहबत का असर होता है, बेशक बेशक सोहबत का असर होता है। इसीलिए कहा है कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा ये भी नहीं कहा गया कि सच्चे के साथ हो जाओ, अरे क्या क्या पहलू निकाल, ये भी नहीं कहा गया। वाह वाह वाह, आजकल दावत एक्के के साथ हो हाय जाओ, हाय हाय, वाह 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 वाह। ये भी नहीं कहा गया कि सच्चे के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे के साथ नहीं, किसके साथ? सच्चों। जितने मिले, क्या बात, जितने मिले, मेरा वाला तेरा वाला नहीं, जितने मिले। 1,24,000 अंबिया मिले,
لا نفرق بین احد من رسل. پھر ہمارا پیغمبر سچوں کا سچا. ابو بکر ملے ان کے ساتھ بھی، یہ نہیں کہ 3 کے نہیں 1 کے ساتھ، یا 1 کے نہیں 3 کے ساتھ، جتنے ملے جو بھی ہو. ابو بکر کے بھی ساتھ ہو جاؤ، عمر کے بھی ساتھ ہو جاؤ، عثمان کے ساتھ ہو جاؤ، علی کے ساتھ ہو جاؤ، حسن کے ساتھ ہو جاؤ، حسین کے ساتھ ہو جاؤ، امام زین العابدین کے ساتھ ہو جاؤ، امام محمد کے ساتھ ہو جاؤ، امام باقر کے ساتھ ہو جاؤ، امام جعفر کے ساتھ ہو جاؤ، امام تقی کے ساتھ بھی، امام نقی کے ساتھ بھی، امام جواد کے ساتھ بھی، امام موسیٰ کاظم کے ساتھ بھی، امام اعظم کے ساتھ بھی، امام شافعی کے ساتھ بھی، امام مالک کے ساتھ بھی، امام حنبل کے ساتھ بھی، غوث اعظم کے ساتھ بھی، غریب نواز کے ساتھ بھی، مخدوم اشرف سمنانی کے ساتھ بھی، شاہ عالم کے ساتھ بھی، غریب نواز کے ساتھ بھی. جتنے سچے ملے ہر دور میں، ہر سچے کی ایک قیمت ہے، اس کی ایک خدمت ہے، اس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، سچوں کو ساتھ ہو جاؤ. اسی لیے تو جب ہم کہیں سے بیعت ہوتے ہیں اور شجرہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے تو ہم جب شجرہ دیکھتے ہیں، رسول سے لے کے فاطمہ سے لے کے علی سے لے کے ہمارے مرشد تک جب شجرہ سامنے آتا ہے دیکھنے میں، تو یہ بزرگوں کی فہرست ہے. حقیقت میں یہ سچوں کی فہرست ہے، حقیقت میں یہ سچوں کی فہرست ہے. کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سچوں کے ساتھ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. اسی لیے دوستو یہی پیغام ہے عطا رسول کا، یہی کہنا ہے غریب نواز کا. غریب نواز یہ نہیں کہہ رہے ہیں چل مسلمان ہو جا. ہتھیار نہیں ہے، بم گولا نہیں ہے، توپ نہیں ہے، ہتھ گولا نہیں ہے، تیر نہیں ہے، تلوار نہیں ہے. ہاتھ میں کیا ہے؟ مسلح، پیالہ، تسبیح. یہ 3 چیزیں ہیں. پیالہ، مسلح، تسبیح. اللہ اکبر. مگر کتنی سچی تسبیح ہے چونکہ سچے کے ہاتھ میں ہے. اور کتنا تگڑا مسلح. اور پیالہ تو تمہارے پاس بھی ہے، لے کے کٹورا گھوم رہے ہیں، کبھی اس پارٹی کے پاس، کبھی اس پارٹی کے پاس، کبھی اس نیتا کے پاس. کبھی تیرا پیالہ اور ہے، غریب نواز کا پیالہ اور ہے. تیرا پیالہ، تیرا کٹورا رسوائی کی سوغات حاصل کرتا ہے، اور غریب نواز کا، ان کا پیالہ وہ پرتھوی راج کے غرور کے ساگر کو اپنے ساگر میں لے آیا. تیرا پیالہ ہر چوکھٹ پہ جاتا ہے، اور غریب نواز کے پیالے میں خود ہی انا ساگر آ جاتا ہے. تیری تصویر چائنا کی، اس کا ٹمپریچر عبادت بھی چائنیز ٹائپ کا، کمزور. چل گیا تو چل گیا، اور جل گیا تو جل گیا. مگر غریب نواز کی تسبیح اور مسلح ایسا کہ بیٹھ جائے تو بیٹھال دے تو اونٹ نہ اٹھے، بیٹھ جائے تو کوئی زمانہ نہ اٹھا سکے. ہمیں بھگانے کا نہ سوچو، ہم بھاگ گئے ہوتے پہلے ہی اب تک. اگر ہم کو راجاؤں نے بسایا ہوتا، اگر راجاؤں نے بسایا ہوتا تو پتہ ہی نہ چلتا اغل مغل گئے کہاں، پتہ ہی نہیں کہاں گئے، ان کی نسل کہاں گئی، نسب کہاں گیا، خاندان کہاں. اگر راجاؤں نے بسایا ہوتا تو ہم بھاگ گئے ہوتے، مگر ہمیں راجا نے نہیں بنایا، ہمیں خواجہ نے بنایا ہے. خواجہ جسے بسا دے، خواجہ جسے بنا دے، اسے کوئی مائی کا لال اٹھا نہیں سکتا. اس لیے کہ خواجہ کی طاقت یہ فضول طاقت نہیں ہے، یہ عطا رسول کی طاقت ہے. مشن پہ آئے ہیں.
ख्वाजा को दुनियादार ने नहीं भेजा यहाँ, ख्वाजा को महबूबे परदिगार ने भेजा। वो मेरा ख्वाजा, दुश्मनों ने दुश्मनी की मगर मेरा ख्वाजा अमन और सलामती के फूल बरसाता रहा, लोगों के दिलों को जोड़ता रहा। बादशाहों के दरबार के जुल्म सितम से आजिज़ा करके नंगे भूखे लोग अपनी हालत पर तरस खाते रहे, मगर कुर्बान जाओ, गरीब नवाज की चौखट से कभी कोई भूखा नहीं लौटा, कोई प्यासा नहीं लौटा, कोई नामुराद नहीं लौटा। ये तो प्लानिंग बना के पहुंच गया कि इनको तो खत्म ही कर दिया, ना रहेंगे ख्वाजा और ना बजेगा इस्लाम का बाजा, इन्हें खत्म कर दिया। प्लानिंग करके मर्डर करके के लिए चाकू छुरी अंदर छुपा करके गया और बहुत अकीदतमंद बन करके गया। बार लोग ऐसे भी आते हैं, मुंह पे अकीदत है अंदर छुरी है। ये हम लोग करबला से खेल रहे हैं। सच्ची बात है बाबा। गया, बड़ी हाथ चूमा पैर चूमा, अकीदत से रहा, करीब बैठा और हुजूर खैरियत है, चिकनी चिपड़ी बातें, और सोचा कि टाइम आएगा कि एकदम सही टाइम तो बस मारेंगे चाकू वो निकल लेंगे। ये सोच रहा है मैं ख्वाजा को धोखा दे रहा हूँ, और ख्वाजा कह रहे हैं भगाएंगे घोड़े, ये बड़ा खतरनाक आदमी है, चाकू भी है, फौरन इसको ले जाओ गिरफ्तार करवाओ। नहीं, आने दो, चाकू लेके आया है, फूल लेके लौटेगा, नफरत लेके आया है, मोहब्बत लेके लौटेगा, बेवफाई लेके आया है, ताल्लुक लेके लौटेगा। आएगा नहीं तो इस्लाम पाएगा कैसे? हमारे यहाँ लोग फासिक है, काजी है, स्टेज से उतारो, भगाओ, ये नात नहीं पढ़ सकता, ये वो नहीं कर सकता, ये गुनहगार है, ये सियाकार है, ये मुनाफिक है, ये बदकार है, ये मासियत ज़दा है। ख्वाजा क्या करें? गुनहगारों से नफरत नहीं, गुनाह से नफरत है। मरीजों को नहीं मारना, मरज मारना है। काफिरों को नहीं मारना, कुफ्र मारना है। ये मारूंगा तो काफिर मरेगा और बुलाऊंगा तो कुफ्र मरेगा। काफिरे मार डालूंगा तो फिर मुसलमान कौन होगा? आने दो, नफरत लेके आएगा, मोहब्बत लेके जाएगा। उन्होंने चिकनी चिपड़ी बातें की, सब बात कंप्लीट कर चुका तो गरीब नवाज मुस्कुराए। वो तबस्सुम कसम खुदा की रसूल के तबस्सुम का सदका था। गरीब नवाज मुस्कुराए, कहा वो सब तो ठीक है जितनी बयानबाजी है, ओके खैरियत है, ये सब ठीक है, अब तुम वो कर लो जिस इरादे से आए हो। मुझे कत्ल करने आए हो ना, निकालो चाकू, कत्ल करो। वो डर गया, या अल्लाह ये अंदर की बात कैसे जान गए? कहा ये अंदर वाले लोग तो हैं, ये डिपार्टमेंट वाले ही तो जानते हैं बात। कत्ल करो मेरा। बस उसने फौरन अपने चाकू को निकाल करके रख दिया। कहा हुजूर अब मुझको सजा दीजिए, अब इसी छुरी से मुझे भी कत्ल कर दीजिए। वाकई मैंने आपके खिलाफ बड़ा नफरत पाल रखा था और आपको मर्डर करने के लिए आया था। गरीब नवाज ने कहा तू कत्ल करने आया था, ये तेरा किरदार है। ये अल्लाह के जो महबूब होते हैं वो किसी को मारने के लिए नहीं सोचते, वो लोगों को बचाने के लिए सोचते हैं। वो तेरा किरदार है, ये मेरा किरदार है। तो ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अच्छा, साथ होने का ये मतलब नहीं है कि दस्तरखान पे साथ हो जाओ। साथ होने का ये मतलब नहीं है कि दस्तरखान पे साथ हो जाओ, शॉपिंग मॉल में साथ हो जाओ, सड़क पे साथ साथ चलो। सच्चों के साथ होने का मतलब उनके आमाल और उनके किरदार और उनकी वफादारी में साथ हो जाओ, उनके नक्शे कदम में साथ हो जाओ, उनकी सीरत के साथ हो जाओ, उनके किरदार में साथ हो जाओ, उनके तौर तरीके में साथ हो जाओ, उनके साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओगे तो तुम भी सच्चे बन जाओगे, और जब तुम सच्चे बन जाओगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में कामयाब रहोगे। इसलिए याद रखना, अपनी जिंदगी का ये मतमहे नजर बना लो, सच का साथ, सच्चों का साथ,
सच का विकास और झूठ का सर्वनाश। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।